بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہمارا موضوع مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کا تعارف اور تفہیم ہے۔ مذکورہ موضوع نہ صرف امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم ہے، بلکہ اردو زبان و ادب کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کے متعلق جانتا ہو، کیونکہ آب حیات کا شمار اردو زبان و ادب کی بنیادی کتابوں میں ہوتا ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اس کے باقاعدہ تعارف کی طرف۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات قدیم تذکروں اور جدید ادبی تنقید کے درمیان ایک کڑی شمار کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے سن تصنیف کے متعلق دیکھتے ہیں۔ آب حیات کا آغاز 1867 میں مولانا محمد حسین آزاد کے اخبار میں چھپنے والے مضمون زبان اردو سے ہوا۔ اس مضمون میں آزاد نے مختلف شعراء کو ادوار میں بانٹ کر پیش کیا، اور یہی عبارت آب حیات کی بنیاد کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر صادق حسین آب حیات کا سن تصنیف 1881 بتاتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی، آغا محمد باقر اور ڈاکٹر اسلم فراخی کے مطابق آب حیات کا پہلا ایڈیشن 1880 میں منظر عام پر آیا۔ پنڈت دھرم نارائن، جو آزاد کے ہم جماعت تھے، 1880 کے آخر میں آزاد کو خط لکھتے ہیں، جس میں وہ آب حیات کا نسخہ نہ ملنے پر ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری ٹھوس شہادت مولانا الطاف حسین حالی کا وہ خط ہے جو انہوں نے آزاد کو 17 ستمبر 1880 کو لکھا اور آب حیات پر مبارکباد پیش کی۔ لہٰذا ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آب حیات کا سن تصنیف 1881 نہیں بلکہ 1880 ہے۔ آب حیات کے سن تصنیف کے تعین کے بعد اب ہم آب حیات کے محرکات پر بات کرتے ہیں، یعنی وہ کون سا محرک تھا جس نے محمد حسین آزاد کو آب حیات تخلیق کرنے پر اکسایا یا آمادہ کیا۔ اپنے وطن اور تہذیب سے محبت کہیں ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے، اور ہر شخص اپنی تہذیب سے جڑت قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اپنی تہذیب سے رشتے کا اس کو احساس بھی ہوتا ہے۔ دوسری تہذیبوں کے اپنی تہذیب پر اثرات کو جس گہرائی اور شدت کے ساتھ ایک تخلیق کار محسوس کرتا ہے، اس طرح ایک عام آدمی ہرگز محسوس نہیں کر سکتا، اور اگر تہذیب کے اثرات مٹتے ہوئے دکھائی دیں تو ایک تخلیق کار انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو یہی بنیادی محرک تھا جو آب حیات کی تخلیق کا باعث بنا۔ چونکہ آزاد کو شاعری سے محبت تھی، وہ خود بھی شاعر تھے، اور انہیں بلند پایہ شعراء کی صحبت بھی نصیب رہی، یعنی ابراہیم ذوق جیسے شعراء ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آزاد کے دور حیات پر غور کیا جائے، یعنی 1830 سے 1910 تک، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا دور انتشار کا دور تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ غور کریں تو 1739 میں نادر شاہ درانی کا حملہ دہلی پر، اس کے بعد 1756 میں احمد شاہ ابدالی کا حملہ، اور آزاد کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ سانحہ پیش آیا، وہ 1857 کا سانحہ تھا۔ اس میں بہت سے نابغہ روزگار شخصیات مارے گئے، اور بہت سے شعراء دہلی کے اس انتشار زدہ حالات کی وجہ سے وہ لکھنؤ ہجرت کر گئے۔ تو ایسی صورتحال میں
جب آزاد کو کہیں وہ ایک تہذیب مٹتی ہوئی دکھائی دی، کہیں اس دنیا سے یگانہ روزگار شخصیات کے جانے کا خوف اور خدشہ لاحق ہوا، تو انہوں نے آب حیات کی طرف یا ایک ایسی کتاب کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جس کے ذریعے سے اس شاندار تہذیب کے اثرات کو کہیں صفحہ کرتاس پر محفوظ کیا جا سکے۔ تو اب یعنی کہ آزاد نے ایک کتاب تخلیق کرنے کی طرف وہ توجہ مبذول کی، اور ایسی صورت میں پھر آب حیات جیسی یگانہ روزگار تصنیف ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے متعلق آزاد خود لکھتے ہیں کہ لوگ غدر کے بعد اپنے پیاروں کو روتے ہیں، اصل دکھ ان کی وفات نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے عظیم کام کا دفن ہو جانا ہے۔ ایسے نامور لوگ زمانے کی گردش میں مٹ جائیں گے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور آنے والے دور میں ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوگا، کیونکہ ان کا نام زندہ رہنا چاہیے، اس لیے اس تخلیق کو مکمل کیا۔ یعنی یہ آزاد کا بیان ہے اپنی کتاب آب حیات کے متعلق۔ اسی فکر نے آزاد کو آب حیات کی تخلیق پر آمادہ کیا۔ اب ہم آب حیات کے تنقیدی جائزے کی طرف بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد نے اپنی اس کتاب کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اور ان ادوار کی بنیادی صفات کا تعین بھی کیا ہے۔ پہلے دور کے شعراء میں شمس ولی اللہ، شاہ مبارک آبرو، شیخ شرف الدین مضمون، محمد شاکر ناجی، محمد احسن اور مصطفیٰ خان یک رنگ شامل ہیں۔ اس دور کی جو صفات ہیں ان میں سادگی بڑی اہم صفت ہے، یعنی کہ ان شعراء کی جو شاعری ہے اس کا سب سے اہم خوبی اور خصوصیات سادگی تھی، اس لیے سادگی کو ہی آزاد نے اس دور کی ایک اہم خوبی اور خصوصیات قرار دیا ہے۔ دوسرے دور کے شعراء میں شاہ حاتم، سراج الدین علی خان آرزو، اشرف علی خان فغاں، سعادت یار خان رنگیں، میاں ہدایت جیسے شعراء شامل ہیں۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں بے تکلفی، اصلیت اور سادگی شامل ہیں۔ ان شعراء کے بعد تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دور کے اہم شعراء میں مرزا مظہر جانے جانا، میر عبدالحی تاباں، مرزا رفیع محمد سودا، خواجہ میر درد، میر تقی میر، میر سوز، قیام الدین قیم چاند پوری، بقاء اللہ خان، میر زاہق اور خواجہ میر اثر کے نام شامل ہیں۔ اس دور کی خصوصیات میں تکلف اہم ہے، یعنی ان شعراء کی شاعری کہیں تکلف سے لبریز نظر آتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھے دور کے اہم شعراء میں شیخ قلندر بخش جرأت، میر حسن، سید انشاء اللہ خان انشا، عظیم بیگ، نواب امین الدولہ، ناصر جنگ، غلام حمدانی مصرفی، جعفر علی حسرت، پنڈت دیا شنکر نسیم اور مرزا عظیم کے نام شامل ہیں۔ اور اس دور کی خصوصیات میں شوخی، شرارت اور زندہ دلی سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کے شعراء میں خواجہ حیدر علی آتش، مومن خان مومن، میر انیس، شیخ ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب، شاہ نصیر اور امام بخش ناسخ، آغا کلب علی حسین، طالب علی خان اور مرزا
फसीह शामिल हैं। इस दौर की अहम खसूसियात कहीं क़दामत और जिद्दत का हसीन इम्तज़ाज है। तो ये तज़किरा था आब हयात के अदवार का, यानी आज़ाद ने आब हयात को 5 अदवार में तकसीम किया मुख्तलिफ़ मुआसरीन की निस्बत से। अब हम आब हयात के असलूब पर बात करेंगे, क्योंकि असलूब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने असलूब के मूजिद भी हैं और ख़ातिम भी। असलूब के हवाले से कोई शख्स उनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। आपको इल्म है कि 18वीं और 19वीं सदी अगरचे सियासी एतबार से इन्हतात का शिकार थी, लेकिन इल्मी और अदबी हवाले से इसका जो अहद है, ये जो अहद है वो अहद ज़री कहलाता है। इस दौर के मायानाज नसर निगारों में एक अहम नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद सर सैयद तहरीक के हवाले से ख़ास इनफरादियत के मालिक हैं, जो मायूसियों, महरूमियों और शिकस्तों से घबरा कर आलम ख्वाब और आलम तख़य्युल में पनाह लेते हैं। आज़ाद सोने चांदी की दौलत से तो कंगाल थे, लेकिन अल्फाज और इल्म की दौलत से माला माल। जहाँ तक आज़ाद के असलूब का ताल्लुक़ है तो उनका असलूब ख़याली है। इनका असलूब में रंगीनी पाई जाती है। नाक़दीन ने इनकी नस्र को शायरी करार दिया है। आज़ाद की नस्र की खूबी का अंदाज़ा इनकी किताब पढ़ने से बाखूबी हो सकता है। किसी भी मुसन्निफ़ की तहरीर में सबसे अहम चीज़ उसका असलूब होता है, क्योंकि असलूब का ताल्लुक़ लिखने वाले की शख्सियत से होता है। आज़ाद का असलूब भी इनकी शख्सियत का ऐनादार है। अगरचा आब हयात से पहले भी या आज़ाद से पहले भी कुदरतुल्लाह कासिम ने अपने तज़किरे मजमूआ नग़्ज़ में इस तरह के वाक़ियात और हिकायात बयान की थीं, लेकिन चूँकि उनकी तहरीर खुश्क थी, लिहाजा उसे पढ़ते हुए कारी वो लुत्फ़ महसूस नहीं करता जो आब हयात को पढ़ते हुए करता है। ये दरअसल आज़ाद का असलूब ही था जिसने किताब की किरत में, किताब की पढ़त में इजाफ़ा किया। आज़ाद के असलूब की चीदा चीदा खसूसियात ये हैं: मुरक्का निगारी, तमसील आफरीनी, तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल, दिल आवेज़ अंदाज़े बयां, शेरियत, तजसीम निगारी, जज्बात निगारी, कादिरुल कल्लामी, महाकात, फ़ारसी सर्फ़ व नहव की छाप, वाक़िया निगारी, लताइफ़ व हिकायात का बरजस्ता इस्तेमाल और इंशा परदाज़ी। अमूमी तौर पर आब हयात के असलूब के मुताल्लिक़ सवाल किया जाता है तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब की जो खसूसियात थीं उनका मैंने इख्तसार से तज़किरा किया है, और अगर तालिब इल्म इन्हें फैला कर लिखें जो हेडिंग मैंने बताए हैं तो वो उनका असलूब के हवाले से सवाल हल हो सकता है। अब हर किताब की तरह आब हयात में भी वो खूबियाँ भी थीं और ख़ामियाँ भी। आब हयात की ख़ामियों पर एतराज़ात किए गए और मैं उन एतराज़ात को आपके सामने रखता हूँ। पहला एतराज़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उर्दू की पैदाइश के नज़रिए पर किया गया। आज़ाद ने गंगा जमुना को उर्दू ज़ुबान का गहवारा करार दिया और इन पर एतराज़ ये किया गया कि इन्होंने पंजाब और दक्कन को नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा एतराज़ ये है, वली को उर्दू शायरी का बावा आदम करार दिया। वली का मस्कन गुजरात बताया, हालांकि वली का जो मस्कन है वो औरंगाबाद है और वली से पहले भी शोरा मौजूद।
تحقیق ہمیں امیر خسرو کے متعلق بتاتی ہے، اور امیر خسرو نے خود اپنے دیوان غرۃ الکمال میں مسعود سعد سلمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ ان کی تصانیف وہ نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ وہ ہندی فارسی کے شاعر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حاتم کا ذکر حاشیے میں کیا گیا ہے۔ ظہور الدین شاہ حاتم حالانکہ ایک اہم شاعر تھے اپنے وقت کے، اور ان کو متن میں کہیں جگہ نہیں دی گئی۔ چوتھا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ غالب پر ابراہیم ذوق کو ترجیح دی گئی، فوقیت دی گئی، اور یہاں ہمیں آزاد جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ ذوق ان کے استاد تھے، اس لیے انہوں نے غالب کو وہ اہمیت نہ دی جو ان کی نظر میں ذوق کی تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ اسی اپنا ابراہیم ذوق کی محبت میں آزاد نے بہادر شاہ ظفر کو شاعر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے جسے ہم کوٹ کر سکتے ہیں یہاں۔ اور ایک بڑی جو خامی ہے یا بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایڈیشن میں مولانا محمد حسین آزاد نے مومن کا تذکرہ یا ذکر شامل نہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام الدین ممنون کا ذکر بھی کتاب میں نہیں تھا۔ تو یہ اعتراضات ہیں جو عمومی طور پر آب حیات پر اٹھائے جاتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں آزاد نے اردو کے ہندی شعراء کو نظر انداز کیا سوائے دیا شنکر نسیم کے، اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ یہ یعنی شمس الرحمن فاروقی نے آب حیات پر اعتراض اٹھایا ہے۔ بہرحال ان تمام اعتراضات کے باوجود آب حیات کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور آب حیات کو ان اعتراضات کی بنا پر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے، اور اگر یہ کاوش پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔